رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ایک مسجد کے اندر موجود تھے تو ایک تابعی ہے کثیر المقدس، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس، ایک شخص آیا اور آ کر کہا جناب والا مجھے ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ نے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، آپ مجھے وہ حدیث مبارکہ سنا دیں۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ مدینہ منورہ سے ایک شخص چلا ہے کس لیے؟ صرف ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باقی تو بات نہیں ہے، وہ حدیث مبارکہ سنانا تو بات نہیں ہے، پہلے یہ بتا باقی یہی کام تھا یا تم نے کہا چلو وہاں میں جا رہا ہوں جو حدیث بھی سنوں گا فلانا کام بھی کروں گا؟ نہیں جی، صرف اور صرف وہی حدیث مبارکہ سننے کے لیے سایا اور کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنانے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سنائی۔ کہنے لگے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ کسی بھی رستے پہ چلتا ہے مقصد اس رستے پہ چلنے سے علم حاصل کرتا ہے۔ ایک آدمی کسی مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، غسل کا طریقہ پوچھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے اس رستہ اختیار کرنے کی وجہ سے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ یہ کیوں حدیث مبارکہ نہیں ہوتا انہوں نے؟ بھائی تم اتنی دور سے آئے ہو صرف ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے پہلے کچھ کافی لیتے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پر جب اکٹھے ہیں ہم بھی ایک لحاظ سے ایک علم ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس علم کے حصول کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آج سبق نمبر 8 کے اندر آپ سب سے پہلے سبق نمبر 7 کی دہرائی کریں گے اور دوسرے نمبر پر سبق نمبر 8 کے 10 موضوع پڑھیں گے اور تیسرے نمبر پر سیرت سے متعلق بات کا نقطۂ تعلق۔ سبق نمبر 6 کی غلطی سے سبق نمبر 7 کی دہرائی۔ کل ہم نے واقعہ اسلام میں پڑھا، یاد ہوگا تو اسلام نے یہاں بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک کا سفر، یہ دو الگ الگ سفر۔ پھر ہم نے یہ مدینہ کا آغاز کیسے ہوا اور ابتدائی طور پر مہاجرین کون تھے کیا بتایا تھا کہ سب سے پہلا مسلمان تھے روانہ ہونے والے، اور پھر رفتہ رفتہ باقی صحابہ کرام کے عمر میں فرقات ہونا۔ تیسرے نمبر پر مشرکین مکہ کی حالت اور تشویش اور اس موقع پر اکٹھے ہو کر مشورہ کرنا کہ کیا کریں، اور پھر سب کا اس بات پر اتفاق کرنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ختم شریف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں اور ہجرت کے موقع پر آپ کا ربیع میں سفر پہنچا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی یاد ہے کون سی بڑا کہ جانا تھا جنوب میں، جانا تھا شمال میں، اور آپ نے اس بار کا انتخاب کیا کہ شمال میں، بجائے ایسے کہ ادھر رستے کے کوئی علاقہ انتخاب کرتے عید چھٹنے کے لیے، تو آپ نے جنوب طرف کی بات کو اختیار کیا جو بارش ہو دینا۔ اس کے بعد قریش نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور انعام مقرر کیا وہ ہم نے پڑھا، اور پھر سب کے اندر کچھ واقعات اس نے معبد کا واقعہ اور وہ سراپا میں پانی جس میں گھوڑا بھی چل رہا تھا اس کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اہل مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، پھر آپ کا وہاں میں پہلی مسجد تعمیر کرنا اور پھر جمعہ کا اہتمام کرنا، پھر مدینہ منورہ میں آمد میں دخول اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر، اور 10ویں نمبر پر ہم نے نئی زندگی کے آغاز کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج سبق نمبر 8 کے جو 10 موضوع ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد ہوئی، آپ تشریف لائے، اس وقت مدینہ منورہ کی سیاسی اور دینی حالت کیا تھی؟ دوسرے نمبر پر اسلامی معاشرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اختیارات فرمائے۔
تیسرے نمبر پر قتال کی اللہ کی طرف سے اجازت ملنا اور جہاد اسلامی کے مقاصد اور اہداف کیا. چوتھے نمبر پر سرایہ اور غزوہ. سرایہ کیسے ہیں تو آگے چل کے چل پڑیں گے. پانچویں نمبر پر تحویل قبلہ. چھٹے نمبر پر رمضان کی فرضیت. ساتویں نمبر پر بدر سے پہلے مختلف سرایہ اور غزوات کا ہونا. آٹھویں نمبر پر غزوہ بدر اور نویں نمبر غزوہ قینقاع اور 10ویں نمبر پر سن 1 اور 2 ہجری میں ہونے والے متفرق حالات کی واقعات. پہلا موضوع مدینہ منورہ کی سیاسی و دینی حالت. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت اگر مدینہ منورہ کی حالت کو دیکھا جائے تو مدینہ منورہ میں اس وقت 3 طرح کے لوگ ہیں. 3 قسم کے. آپ نے وہ شروع میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وفات میں 3 قبیلے یہودیوں کے لیکن یہاں پر 3 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1 مسلمان، یعنی صحابہ کرام کی جماعت جن میں وہ بیعت عقبہ ثانیہ کرنے والے لوگ بھی تھے اور ان کی دعوت میں مسلمان ہونے والے لوگ بھی تھے، اور مہاجرین جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے ہوئے تھے. ایک تو یہ طبقہ. دوسرا طبقہ تھا کفار کا. یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور لیکن ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اگرچہ ان میں سے بہت سارے لوگ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا. اور غزوہ بدر کے بعد جب غزوہ بدر ہو گیا تھا، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا. صرف زبان سے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا، زبان سے کلمہ پڑھا تھا اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر لیا. لیکن در حقیقت اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور صحابہ کرام کے دشمن تھے. اندر آنے اوپر بولے یہاں مسلمان ہیں. کیا مقصد؟ وہ یا مسلمان جب آپ کہیں گے اپنے آپ کو یا مسلمان والے غنیمت لے کر آئیں گے اور دیکھو ہمیں بدر میں بہت بڑی فتح ہوئی ہے، بڑا مال غنیمت اکٹھا ہوا ہے، جب دوبارہ بھی مال غنیمت اکٹھا ہوگا تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا ہے. یہ مقصد. تو لہٰذا یہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر. ان لوگوں کو جو نام دیا گیا لقب دیا گیا نام نہیں، یہ منافقین. ان کا جو سردار تھا سر اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. یہ منافقین کے سردار. تو لہذا اب معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. اس سے پہلے جو اس کی حالت تھی مدینہ منورہ کی وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے 2 مشہور قبیلے، آپ کو پتہ ہے اوس اور خزرج، وہ جو بیعت کے لیے تشریف لائے تھے وہ مکہ مکرمہ آئے تھے جن نے بیعت کی تھی، اوس اور خزرج. یہ 2 قبیلے تھے. ان 2 قبیلوں نے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کو اپنا آقا اور سردار بنانے کے لیے مکمل تیار تھے. بس ساتھ پھیلانا تھا اور سردار بنانا. یہ حالت ہے. اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اب وہ جو اس کی تاج پوشی والا چکر ختم ہو گیا. اب تو سرداروں کے سردار آ گئے، اب تمہاری کیا ضرورت ہے. تو وہ ایک معاملہ ختم ہو گیا. تو اب یہ جو شخص تھا عبداللہ بن ابی، ایسی بات ہے کہ جب تاج پوشی میں رکاوٹ کرنے والی جو شخصیت تھی تو یقیناً اس نے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی بنانے کے لیے انہوں نے آ کر میری بادشاہی کو ختم کیا. یہ دشمن بن گیا. لیکن دشمن اس نے اعتبار سے اندر سے دشمن اور باہر سے مسلمان. تیسرے نمبر کے جو لوگ تھے مدینہ منورہ میں رہنے والے وہ مدینہ منورہ کے یہودی تھے. یہ یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے. 3 قبیلے وہ شروع میں پڑھا تھا قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ. در حقیقت یہ وہی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آخری نبی کے انتظار میں تھے. وہ ہم نے پڑھا تھا ہوگا کہ کیا کہتے تھے کہ یہ جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا تو یستفتون علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، فتح کی طلب کرتے تھے. یا اللہ ہمیں وہ جو آخری کتاب نازل ہوئی ہے اس کی بدولت ہمیں پتہ کرنا. یہ وہ لوگ تھے. تو لہٰذا
یہودیوں کا اور اوس اور خزرج کے قبیلے والوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا، جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو یہ اوس اور خزرج کو دھمکیاں دیتے، اب صبر کر لو، ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی جو ہمارا آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا جنگ کریں گے، پھر دیکھیں کہ تمہارے میں بہت بچانے والا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا جب رسول اللہ کی بحثت ہوئی، یہ بدبخت تو مسلمان نہ ہوئے، اور خزرج کے قبیلہ مسلمان ہوئے، الٹا کام ہو گیا، یہ آپ نے حسد کی وجہ سے ایمان ہے، اور آگے آپ پہلے سے والوں پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا لکھا سمجھتے ہیں، یہودی، ہم تو کتاب والے ہیں، ہم تو علم والے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، کسی کا علم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور باقی سب کو ان پڑھ جانے سے یہ تو جاننے کو کیا ہوتا۔ تو مدینہ منورہ کے تمام بنیادی طور پر جو کاروبار تھے وہ انہی کے ہاتھ میں تھے، اور یہ لوگ سود کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، سود کے ذریعے سے معاملات کرتے، لین دین کرتے، اور جو باقی آس پاس کے قبائل تھے ان کو آپس کی جنگوں میں لڑا رہتے، ایک کو دوسرے کے خلاف، دوسرے کے خلاف بھڑکایا رکھنا، جو آج بھی یہی کرتے چل رہا ہے۔ آج بھی یہودی یہی کام کر رہے ہیں، ایک کوئی مال کو دوسروں کو دوسرے کے خلاف کر کے کوئی آپس میں لڑتے ہیں تاکہ ہمارے طرف توجہ کرے۔ تو یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا چلا رہا ہے۔ دوسرا موضوع ہے اسلامی معاشرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اقدامات۔ وہ کیا اقدامات تھے؟ تو دیکھیں، اب اگر دیکھا جائے کہ اسلام مدینہ منورہ میں آ کر اسلام پھلنے پھولنے لگ گیا، مکہ مکرمہ میں اس درجے میں نہیں پھلا پھولا جتنا مدینہ منورہ میں آ کر پھلا پھولا۔ تو مدینہ منورہ کے ابتدائی دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے عظیم کام کیے، ایسے اعلیٰ کام اور انتہائی حکمت اور بصیرت والے کام کیے کہ رہتی دنیا تک ویسے کام نہیں ملے گے۔ یہ مثال ہے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق پہلے نمبر پہ بنانے کی کوشش کی کہ میرے ساتھیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا، پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی کی جو جگہ تھی یہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، سہل اور سہیل۔ یہ جب مربت کہتے ہیں جہاں وہ بکریوں کے باندھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو مربت تھا۔ تو آپ نے کہا کہ کس کی یہ جگہ ہے؟ بھائی صاحب اور سہیل بلاؤ گے، تو بھائی یہ جگہ میں نے خریدنی ہے مسجد کے لیے۔ تو آگے آپ پیسے لے لیں، آپ نے پیسے نہیں لینا، آپ پیسے لے لیں، بنائیں مسجد۔ آپ نے کہتے ہیں میں ہر کسی ایسا ہی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کے ساتھ بھاؤ کا طے کیا اور اس کی رقم ادا کی، رقم ادا کر کے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے۔ تو لہٰذا پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا دیکھیں ایک ہے انصار جو یہاں کے رہنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی معاملہ ہو، باہر کے جو آنے والے لوگ ہیں، باہر سے جو لوگ آئیں گے تو ان کے متعلق معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ان کا کچھ نہ کچھ اوپرا پن، اجنبیت یہ ضرور رہے گی۔ اب اجنبیت وغیرہ خلاف رہے گی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے، اس اوپرے پن کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری ایک مہاجری، ایک انصاری ایک مہاجری دونوں کو اکٹھا کیا۔ بھائی تو اس کا بھائی ہے، بھائی چارہ قائم کرنا تاکہ وہ بات ختم ہو جائے، وہ دور ہو جائے۔ کون سی بات ملی وہ تو مکہ والے ہیں، ہم مدینہ والے، یہ وہ چکر ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی اور انصار کی آپس میں بھائی چارگی قائم کی، اور آپ نے کہا یہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور بھائی کیسے بھائی؟ ایسے بھائی تم آپس میں ہو کہ تم سبھی بھائی ہوتا۔ حتیٰ کہ یہ معاملہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ قائم کیا تو بھائی چارہ قائم کرنے کے بعد یہ معاملہ تھا کہ بعض انصار صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ایسا کرنے کو بھی تیار ہیں کہ اگر میری دو بیویاں ہیں میں ایک بیوی کو طلاق دینے کو تیار ہوں، اور تاکہ وہ اپنی عزت گزارے اور میرا مہاجری جو بھائی ہے اس
شروع میں یہ حالت میں تھی کہ انصار اتنے واقعوں میں بیٹھی تھی قدر عباس کے ساتھ کہ یہ واقعہ کیا کریں گے، ہم جان بھی لٹائیں گے، مال بھی لٹائیں گے۔ اس پہ عمل کرنے کے لیے مہاجرین انصار نے کہا جناب مہاجرین آپ بیٹھے گھروں میں، ہم کما کے تمہیں کھلائیں گے۔ مہاجرین نے کہا نہیں، ہماری ہیلپ دوبارہ نہیں کرنی ہے، ہم تمہارے ساتھ باقاعدہ کام کریں گے۔ تو بہت بہترین بھائی چارہ بیان کیا گیا، اس کی مثال آج تک دوبارہ نہیں ملتی ہے، اس جیسی مثال جس کو کہتے ہیں موافقات، مطلب بھائی چارہ بیان کرنا۔ اور یہ آپ نے بھائی چارہ بیان کیا۔ ایک علی رضی اللہ عنہ رہ گئے، علی رضی اللہ باقی کا بھائی چارہ بیان ہو گیا، اکیلے علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ اب ادھر سے انصار کس کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کو بھائی چارہ بیان کیا گیا، علی رضی اللہ عنہ کا؟ تو آپ نے کہا کہ علی تو ہے ہی میرا پہلے سے بھائی، جگہ جائیے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کا بھائی چارہ میرے ساتھ ہے، علی میرا بھائی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں مسلمانوں کا کام ہو گیا، مسجد بن گئی، دوسرا کام ہو گیا آپس میں بھائی چارہ قائم ہو گیا، لیکن یہاں پر دوسرے لوگ بھی تو موجود ہیں یہودی، ان کا کیا ہے؟ تاکہ وہ خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت عملی کرتے ہوئے ان کو ان کے سامنے معاہدہ دیا۔ پر دیکھو بات یہ ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، اگر خدا نہ خاصہ مدینہ منورہ میں کوئی حملہ کرے گا تو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے جو بھی ہوگا، اور اگر خدا نہ خاصہ تمہارے خلاف کوئی اٹھ کھڑا ہوا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ معاہدہ کیا کرتا کہ ہم یہاں پہ رہیں تو یہ اندرونی سازش ہمارا غلبہ نہ کر دے، اندرونی سازش کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، آپ نے اندرونی سازش کو بھی سنا۔ تو ان تین کاموں یہ جو کام ہیں ان اصولوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری اصول بھی قائم کیے۔ بھائی ہم یہاں پہ رہ کے کاروبار کریں گے، جو بھی کریں گے، جو بھی معاملہ کریں گے، تو ہم اس کو باقاعدہ اور اصول اور ضابطے کے مطابق کریں تاکہ کل کو پریشانی نہ ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا مدینہ منورہ میں۔ تیسرا موضوع قتال کی اجازت اور جہاد کے مقاصد اور احکام۔ ہجرت کے دوسرے سال کے اندر سن 2001 سورۃ الحج کے اندر ایک آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے قتال کی۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ جب ظلم کسی پر کیا گیا ہے تو اللہ نے جب اس کے مقابلے میں جنگ کرنے، قتال کرنے کی باقاعدہ طور پر اجازت دی۔ تو مدینہ منورہ میں آمد کے بعد جہاد کا رویہ آغاز ہو گیا، جہاد مشروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگ چھاپائی موقع پر اللہ تعالیٰ نے چھاپائی شروع نے انفاق وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ، ان سے قتال کرو، جنگ کرو ان کے ساتھ جب تک کہ دین سارا کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ جب تک یہ لوگ ہیں ان سے قتال کرو، فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر یہ تمہارے سامنے آنے سے، تمہارے مقابلے بازی سے رک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرے موضوع کے متعلق اگلی بات یہ کہ مدینہ منورہ کے آغاز میں جو جہاد شروع کر دیا گیا، اللہ نے جہاد کی اجازت شروع میں دے دی۔ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں دیکھیں مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے، مظالم برداشت کیے، سب کچھ کے بعد باوجود وہاں پر جہاد کی اجازت نہیں، لیکن مدینہ منورہ پہنچتے ہی فوراً جہاد کی اجازت دے دی گئی، جہاد مشروع قرار دیا گیا۔ اس کی کچھ حکمتیں تھیں۔ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ مومنوں کو گناہوں سے پاک کرنا تھا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر عجیب ایک آیت ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تم مسلمان کی جنت میں داخل ہو گے، ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان ہی نہیں لیا، ابھی اللہ نے تمہارا امتحان ہی نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ
یہاں گویا کہ جہاد کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے کہ اب کون جہاد کی طرف جاتا ہے تو کون پیچھے جاتا ہے. وہ جو پہلی قوم ہے وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جہاد کیوں نہیں واجب کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بیان میں جیسے جہاد کا فرض ہوا تو پھر بھاگ گئے. ہم تو نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانچنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو صبر کرنے والا ہے, ثابت قدم رہنے والا ہے. اب جہاد کیسے کہتے ہیں؟ جہاد کا اصل لفظی مطلب ہے کوشش اور محنت کرنا. کوشش اور محنت کرنا, دین کی خاطر کوشش اور محنت کرنا. وہ کسی طرح سے بھی ہو, وہ قلم سے ہو, وہ قدم سے ہو, وہ زبان سے ہو, کسی طرح سے بھی ہو. جیسے آج کل ہمارے یہاں یہ جماعت ایک سلسلہ چلتا ہے, وہاں پر جو کر رہے ہیں تو جہاد کو بھی کہ یہ بھی جہاد کر رہے ہیں. جہاد ضروری نہیں کہ اس میں ڈنڈا سوٹا ہو اور پلاشن ہو. تو جہاد جن کو جو سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شرک کو ختم کرنے اور کفر کو پیچھے دھکیلنے کے اندر گزری ہے. گویا کہ یہ سارا جہاد ہی تھا. مکہ مکرمہ میں بھی جہاد تھا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ہی جہاد کی. البتہ سب سے افضل ترین جہاد اللہ کے لیے جدوجہد کرنا سب سے اعلیٰ وہ ہے کہ جس میں اپنی جان بھی لگا دی جائے, مال بھی لگا دی جائے. بلکہ موقع آپ کے چاہتے ہیں اس سے پوچھا جاتا سب سے اعلیٰ یاد کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ جس کے اندر ایک آدمی کا گھوڑا بھی مر جائے وہ خود بھی شہید ہو جائے. سب سے اعلیٰ. اور چوتھا موضوع ہمارا سرایہ اور مجوال. یہ سرایہ کیا ہوتا ہے؟ سرایہ سریہ کی جمع ہے. سریہ کیا ہوتا ہے؟ سریہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا, جو ہمارے ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھانے والے ہیں, وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ سریہ. سریہ نہیں ہے بھائی, سریہ تو ہوتا ہے ہمارے تعمیرات میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سریہ نہیں ہے, یہ سریہ ہے. سریہ لفظ اس کا ہے. دوسرا غزوہ. غزوے اور سریہ میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ وہ لشکر, جنگی لشکر جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برف سے نفیس شریک ہوئے, خود شریک ہوئے, اس کو نام دیا جاتا ہے غزوہ. جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے, آپ نے لشکر روانہ کر دیا, اس کو کہتے ہیں سریہ. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے بنیادی طور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل غزوات کی تعداد میں مختلف قول ہے. کسی نے کتنی تعداد, کسی نے کتنی تعداد ذکر کی ہے, لیکن ان تمام اقوال میں اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل تعداد 19 سے 30 تک ہے. کسی نے 19, کسی نے 23, کسی نے 27, مختلف اقوال ہیں. 19 سے 30 تک کے اقوال ملتے ہیں. اور جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرکت کی ہے, ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے. بعد میں 19 بیان کی ہے, 19 ہے تعداد. تو اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اختلاف کی وجہ بھی دوسری بات ہے. اتنا اختلاف ہوا ہے, اختلاف کی وجہ سے کہ بسا اوقات جو 3 غزوات بالکل قریب قریب کی تاریخ ہو گئی. ایک غزوہ ختم ہوا, ساتھ دوسرا, ساتھ تیسرا, تو بعد میں ان تینوں کو ایک کہہ دیا, بعد میں تینوں کو الگ الگ کیا. اس وجہ سے تعداد کے اندر اختلاف آیا, ورنہ اندر حقیقت اختلاف نہیں ہے. اور ان تمام کے تمام غزوات کے اندر تمام کی تمام جنگوں کی کل تعداد تقریباً 100 تک کی ذکر کی. کسی میں آپ نے 60 لشکر روانہ کیا, کسی میں آپ نے 200 لشکر روانہ کیا, جو کچھ بھی تھا کل تعداد تقریباً 100 تک کی ذکر کی. ان میں سے جو غزوات ہیں وہ صرف اور صرف جو 9 ایسے غزوات ہیں جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی ہے, صرف 9 میں. اور ان میں سے بھی 7 غزوے ایسے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے نکل کر مقابلہ نہیں کیا. اب دشمنوں نے حملہ کیا تو ان کے اپنے دفاع کے لیے ان کے مقابلہ کرنے کی تشریف دیتے. اس پہ دفاعی جہاد. دفاعی کیا کرنا ہے؟ آج کل کی مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو پاکستان جب باقی کارروائی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں دفاعی جہاد. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ کہ انڈیا نے حملہ نہیں کیا, پاکستان پہل کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد, خود کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 7 غزوات ایسے ہیں جن کے اندر آپ نے دفاعی جہاد کیا, اپنا دفاع کیا. اور وہ جو 9 غزوات جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی ہے وہ 9 غزوات کون سے ہیں؟ غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب, اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. غزوہ بدر
قریظہ، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ ہم اس اپنی کوس کے اندر چلا غزوات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب غزوات کے اندر چند چیزیں پڑھیں گے۔ غزوہ کا نام، سن ہجری، کس جگہ پہ ہوا، فریقین کون کون سے تھے، مقابلے میں کون تھے، لشکروں کی تعداد کیا تھی، سپہ سالار کون تھا، اسباب کیا تھے اس کے، اور قرآن اور حدیث میں اس غزوے کا ذکر کہاں پہ ہے، 9ویں نمبر میں شہداء یا مقتولین کی تعداد کیا تھی، اور 10ویں نمبر پر نتائج اس کے کیا ہوئے، یہ ہم سارے پڑھیں گے۔ 5واں موضوع ہے ہمارا تحویل قبلہ۔ آپ کو یاد چاہیے معلوم ہو کہ اول قبلہ ہمارا تھا بیت المقدس، یہ ہمارا اول قبلہ، پہلا قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مدینہ منورہ آ کر بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے نا، تو مکہ مکرمہ میں آپ جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا رخ اس طرح ہو کہ میرے سامنے بیت اللہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بیت اللہ بھی کسی طرح بھی کھڑے ہو تو ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی اپنی جان ہے، جیسے میں نے بتایا تھا ہمارے اعتراض کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے علاقوں کیوں چنا کہ تاکہ بیت اللہ میرے سامنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے محبت بہت تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے قبلہ ہونے کے باوجود آپ اس طرح نماز میں کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ کے سامنے ہو اور بیت المقدس کا رخ بھی ہو جائے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مدینہ منورہ پہنچ کر یہ کام کرنا مشکل ہو گیا، ممکن نہیں تھا۔ بیت اللہ کے رخ کریں تو بیت المقدس اس طرح ہو جائے، بیت المقدس کا رخ کریں تو بیت اللہ اس طرح ہو جائے، اب کیا کریں، مشکل کام ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، چاہت کیا تھی کہ بھائی بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں چھاپ پایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے میرے محبوب، کہ بار بار آپ کا چہرہ جو آسمان کی طرف رکھنا دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اے میرے محبوب جو آپ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے، مسجد حرام کی طرف رکھا اللہ نے اجازت دے دی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیت المقدس کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا۔ اور آپ اگر جو جاتے ہیں عمرہ یا حج کے لیے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد قبلہ ہیں، ایک مسجد محمد قبلہ ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مسجد جہاں پر صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، رخ کیا ہوا تھا بیت المقدس کی طرف، کسی نے آج بتایا کہ ہاں میرا قبلہ تبدیل ہو گیا، تو نماز کے دوران انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا، گویا کہ اس ایک مسجد میں دو قبلے ہو گئے، اس لیے اس مسجد کا نام پڑ گیا دو قبلوں والی مسجد۔ چھٹا موضوع ہمارا رمضان کی فرضیت، روزوں کی۔ سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں، پہلے جو امتیں آتی تھیں، ان امتوں میں بھی روزہ فرض تھا، یہ نہیں کہ روزہ نہیں فرض تھا، روزہ فرض تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی نہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ان کے عالموں نے کیا کیا کہ اپنی مرضی کے مطابق دین بنایا، کتابوں میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دی، یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کا حکم، جبکہ وہ اللہ کا حکم نہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے رمضان روزوں کے مطابق جو فرضیت ہے اس میں تبدیلی کر دی۔ کیوں؟ اب یہ پہلے بھی روزے فرض سے اللہ نے قرآن کریم میں وعدے کیا کیا کہ والذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزے ویسے فرض کیے جیسے پہلے بھی ہمیں فرض کر رکھے، پہلے بھی فرض تھے۔ کہ لہٰذا رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ رمضان کوئی عام معمولی مہینے نہیں ہے، رمضان بے شمار خصوصیات کا حامل مہینہ ہے۔ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، قیام اللیل تراویح ہے، اور اس کے اندر دوزخ کے دروازے بند کر دینا، جنت کے دروازے میں کھل جانا، اور سرد شیاطین کا قتل کرنا، یہ ساری خصوصیات ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے۔ ساتواں موضوع بدر سے پہلے مختلف سرایات اور غزوات۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی
سو کے چند تعداد کے آپ نے روانہ کیے، جس میں ایک تھا سید حمزہ بن عبد المطلب رحمۃ اللہ، دوسرا سید عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، تیسرا سید عبداللہ بن جعش رضی اللہ عنہ۔ یہ تین لشکر ان کو کمانڈر بنایا گیا تھا۔ ان تین لشکروں کو بھیجا گیا، جنگ کے لیے بھیجا گیا، لشکر ہے، لشکر کا نام لشکر ہے۔ اس کو بھیجنے کا مقصد تھا کہ قریش کے جو تجارتی قافلے ہیں ان کو روکا جائے، اور ان کو روکنے کے لیے ان تینوں سیدوں کو بھیجا گیا۔ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی جنگ، کوئی قتل و قتال کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ غزوہ بدر سے پہلے یہ تین سریے ہوئے، اور تین غزوے بھی ملتے ہیں، بعض جگہ ان کا بھی ذکر ملتا ہے، اس میں غزوہ ابوا ہے اور غزوہ عشیرہ ہے، غزوہ صفوان ہے، مختلف یہ غزوات بھی غزوہ بدر سے پہلے ہوئے تھے۔ آٹھواں موضوع ہمارا ہے غزوہ بدر، بڑا اہم، اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر الکبریٰ۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معمولی غزوہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا غزوہ تھا، اور اس کو غزوہ بدر الکبریٰ کہتے ہیں، بہت بڑا۔ یہ جو غزوہ بدر ہے نا، معمولی نہیں ہے۔ اس غزوے کے اندر شریک ہونے والے جو صحابہ کرام ہیں نا، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو 313 صحابہ کرام ہیں، 313 صحابہ کرام، ان 313 صحابہ کرام کے ناموں میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، اور انہوں نے کہا میرے تجربے کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اسے عام مطلب نہیں، امام بخاری نے لکھا کہ میرے تجربے کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص 313 جو بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کرام ہیں، ان کے صرف نام پڑھے، نام پڑھنے کے بعد جو وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اتنی بڑی برکت۔ اور اس غزوے کے بعد، اس کی بات آپ کرتے ہیں، اس غزوے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اس کے تشریف ہونے والوں کے لیے کہ بھائی اللہ نے تم سے اتنا خوش ہو گیا، آپ جو دل کرتا ہے کرو، اللہ نے تمہاری کوشش کرتی ہے، اب جو دل کرتا ہے کرو۔ لیکن وہ جو صحابہ کہتے ہیں نا، عام سوشل تربیت کیا کہتے ہیں، وہ میرے نمازیں نہیں چھوڑی نا، روزے نہیں چھوڑے، اپنے کام نہیں چھوڑے، بھائی ہم تو کام کرتے رہیں گے، ہماری طرح بہت زیادہ چھوٹی ہم مجھے چٹھی مل گئی ہے، ہم میرے سے چھٹی، لیکن وہ نے کام کیے۔ پھر غزوہ بدر، نام غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں یہ رمضان کے مہینہ تھا، اور میدان بدر میں ہوا۔ فریق اول مسلمان، فریق دو مشرکین مکہ۔ سپہ سلام، مسلمانوں کے سپہ سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مشرکوں کی طرف سے جو سپہ سلام وہ ابو جہل تھا۔ اسباب کیا تھے آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ قریش کا تجارتی قافلہ وہ آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا مال قبضے میں لینے کا ارادہ کیا، اور دراصل اب آپ نے یہ کیا جھوٹ مار کے نہیں چلا، دراصل یہ بدلہ تھا اس بات کا مشرکین مکہ نے مہاجرین کا مال ہڑپ کیا نا مکہ مکرمہ میں، وہ نہیں آنے دیا، اور مشرکین مکہ کا مال ہڑپ کیا ہوا تھا، اس کے بدلے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انہوں نے ہمارے مہاجرین کا مال روکا وہ ہم ہی کا مال ہو گئے، یہ ایسا معاملہ تھا۔ تو لہٰذا اس موقع پر ہوا یہ کہ وہ قافلہ نہیں سے نکل گیا، ابو سفیان اس قافلے کی سرداری کر رہے تھے، وہ لے جلدی سے نکل، اور مکہ مکرمہ والوں کو تیار کیا، وہ فٹافٹ آئے اور وہ لوگ، اور بدر کا باقاعدہ مارکا ہوا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، سورۃ انفال کے اندر تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا، تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمر کو بھیجا۔ تو 313 صحابہ اور 1000 فرشتے اس موقع پر نازل ہوئے تھے۔ اس موقع پر عباس رضی اللہ عنہ کو بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا، عباس۔ اب وہ جو گرفتار کر کے لانے والے کمزور سے صحابی، اور عباس رضی اللہ
صحت مند. تو شریر کے کہا کہ یار خدا یہ میری پر گرفتار کرنے آیا, اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا, اور اس نے میں نے کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نہیں کیا, یہ تو تیری فرشتوں نے مدد کی, ورنہ تیرے اندر کیا تھی کہ تو اس کو پکڑ کے لاتا. فرشتوں کی مدد تھی. دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء, یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی جاری کرتا. تو کامر سی ہو گئی تھی, تو ایک تھوڑی سی دیر کے لیے اونگ آئی اور وہ اشار کے ساتھ صحابہ. تو اللہ تعالیٰ وہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اگر بدلتا کر رہا ہے پھر اس موقع پر شہداء کی یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد کیا. شہداء سے مراد صحابہ کرام اور ہلاک ہونے والے کفار. تو شہداء 14 صحابہ کرام شہید اور ادھر مقابلے میں 70 وہ مشرکین مکہ جو اس کے اندر ہلاک ہوئے تھے. اس کے نتائج کیا حاصل ہوئے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مشرکین کو شکست, اور مشرکین مکہ کے جو 70 لوگ مارے, چھوٹے موٹے نہیں, بڑے بڑے سردار مارے. اور کمال کی بات, رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگائے, یہاں پہ بھلا بنے گا, یہاں پہ بھلا گرے گا, یہاں بھلا گرے گا, یہاں بھلا گرے گا, نشان لگائے. اور صحابہ کرام کہتے خدا کی قسم اس کے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں گرے. جہاں آپ نے نشان لگایا کہ یہاں پہ یہ گریں گے اور وہیں پہ وہ مریں گے. اور تیسرے نمبر پر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو خوب ذلیل و رسوا کیا. 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس, اور ادھر اس میں کیا تھا, صحابہ کرام کوئی اسلحہ نہیں, تعداد کی زیرہ. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمان کا بہت دبدبہ ہے, یعنی یہ کیا شہر ہے. اور 9 نمبر پہ غزوہ بیت الرحمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے اوپر بہت رحم آتا ہے. کس لحاظ سے کہ یہ کام کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں, تو لہٰذا یہ کم از کم یہ تو ہدایت کر رہا ہے. اب بہت زیادہ ان کی طرف توجہ تھی کہ کہاں یہ لوگ کیا مسلمان ہیں. تو غزوہ بدر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع یہ قبیلہ تھا, ان کو بازار میں جمع کیا اور دین اسلام کی دعوت دی. آپ سارے آخرت میں سے ڈرایا, جہنم کا عذاب سب کچھ ان کے سامنے رکھا. اور اس موقع پر ان کو قریش کی مثال بھی ملی, دیکھو میں قریش کا کیا سارا معاملہ ہوا. تو بجائے اس کے یہ لوگ سمجھتے غصے کا اور دھمکیاں دینے لگے, اور آپ کا مقابلہ وہ کرانی, آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے تیار ہیں. وہ مکہ مکرمہ میں باتیں کرتے ہیں قریش کی, ان کو کیا ہوا, وہ تو کل کے بچے ہیں, ان کو تو جنگ کا پتہ نہیں ہے. ہم سے جنگ کا پتہ لگے, ہم سے جنگ کا پتہ لگے. اب یہود کی طرف سے جو دھمکی دی جا رہی ہے, کون یہود جن سے وہ معاہدہ کیا تھا کہ تم ہمارے سامنے نہیں لڑو گے, اور وہ دھمکی دے رہے ہیں. دھمکی مطلب کیا تھا, ہم آپ کے معاہدے کو نہیں مانتے, معاہدہ توڑنے کے مرادی بھی دھمکی. تو پھر ان کے اندر مزید کچھ اندر خانے, کوئی گڑبڑ چلتی رہتی, شرابیں چلتی رہتی. تو آپ سب نے لشکر جمع کیا اور ان کے دلوں کا معاشرہ کیا. معاشرہ 5 دن تک یہ معاشرہ جاری رہا. اس کے بعد اللہ نے ان کے یہودیوں کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہیں ہتھیار ڈال دیا. آپ نے کہا اپنے کو بنا سکتے, ہم بیان کر سکتے ہیں. سورۃ الحشر یہ اس کے اندر سے تذکرہ ہے. یخرجون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین. جب کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, جو کچھ ساتھ لے کے جانا لے جا سکتے لے جاؤ. اب انہوں نے کیا کیا, اب اپنے گھروں کو, وہی گھروں کو توڑنا شروع کیا, توڑنے جا رہے ہیں. اللہ کا نقشہ کیا تھا کہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کھڑکیاں توڑ رہے ہیں, دروازے توڑ رہے ہیں. اس طریقے سے بنو قینقاع جو ہے وہ یہ ہے کہ بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کرتی ہے. 10واں موضوع کیا ہے, سن 1 اور سن 2 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات سے واقعات ہمارا. نمبر 1, آپ کا سر نے مدینہ منورہ قوم کے لیے دعا کیا دعا کی. آپ نے فرمایا پہلی بار میں نے وہ شروع میں یاد ہے بنایا نہیں کر رہا ہوں, بھی بیمار ہو گئی تھی, ارے میرا حبشی بھی بیمار ہو گئے, تو آپ نے دعا فرمائی, وہی دعا کی ہے. آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ, کیا تھا, ہمیں مدینہ کی محبت بھی ہمارے اندر ڈال دے.
جیسے کما حببت مکہ، جیسے تم نے مکہ کی محبت ہمارے میں ڈالی تھی، اور اشد، لیکن مکہ مکرمہ سے زیادہ مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اور وسعت اور یا اللہ اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے تندرست فرما دے، وبارک لنا فی صاعنا ومدھا وحول ما یغفرک، اور یا اللہ اس کے اندر جو اس کے اندر بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، اس سارے کو ختم فرما کے درخوا مقام میں منتقل کر دے، اس کے سال کے اندر، اس کی خود کے اندر بھی برکتیں پیدا فرما دے، یہ آپ اس میں دعا کریں۔ نمبر 2 جو سن 1 یا 2 ہجری کے واقعات میں سے، حالات میں سے، شوال 1 کی گھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکلا، اور نکاح تو مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا، یہاں رخ صدیقہ۔ اب اگر آپ اس بارے میں بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے آپ سے عرض کیا تھا اینا سے احب الیک، عمر بن عاص، یہ سوال کیوں ہوا پیچھے اس کو بھی ذرا بتایا۔ عمر بن عاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا سردار بنایا، لشکر کا۔ اب جب لشکر کا سردار بنانے کے دن میں خیال ہے جو آپ کو یہ سردار بنایا نا، لگتا آپ کو میں بڑا پسند ہوں، یہ میں کہا چلو خوشی دیتے ہیں، یا رسول اللہ اینا سے احب الیک، ایسا آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے کہا عائشہ۔ اب وہ فوراً بنی عورتوں کی بات ہوگی، پھر میں مردوں کے نام پر تو مردوں میں میرا نام ہے، نہیں اللہ عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مردوں میں سے مردوں میں سے اس سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے کہا وہ عائشہ کا وغیرہ دلا، تو میں نے کہا نہیں یا تو اس کے بعد ارے آپ بعد میں دوسرے دفعے میرا نام آ گیا، مجھے آپ نے لشکر کا سردار بنایا، میں نے کہا کوئی تم من یا ابو بکر کے بعد پھر کیسے؟ آپ نے کہا عمر، تو عمر کے بعد پھر کیسے؟ تو آپ نے اور کئیوں کے نام نہیں، میرا نام کی چاہیے نہیں، پھر میں خاموش ہو گیا کہ میرا نام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا ہر شخص یہ سمجھتا کہ میری ویلیو زیادہ ہے، میری ویلیو زیادہ ہے، آپ مجھے زیادہ اہمیت دیتے، ہر بندہ یہ سمجھتا تھا، تو یہی معاملہ یہاں پر تھا۔ تیسرے نمبر پر ہجرت کے پہلے سال میں آزان مشروع ہو گئی، اور اس موقع پر عبداللہ بن زید ایک صحابی ہیں، ان کو خواب میں باقاعدہ آزان سکھائی گئی، بتائی گئی، اللہ اکبر ایک فرشتے نے آ کر باقاعدہ کو سکھایا۔ چوتھے نمبر پر ہجرت کے پہلے سال ہی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، بڑا انٹلیکچوئل واقعہ رضی اللہ عنہ، جن نے اسلام قبول کیا۔ پانچویں نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیر روما خرید کر اللہ کے راہ میں وقف کیا، عجیب شان، پورا کنواں خرید کر مدینہ منورہ والوں کو وقف کرنے والے کی شہادت ہوئی تو 40 دن پیاسے رہے، 40 دن۔ اگر میں یہ بات کہوں تو میں بالکل اس پہ غلط نہیں ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں تو 3 دن پانی بند کیا گیا، ان سے بڑے مظلوم حضرت عثمان غنی ہیں کہ 40 دن مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے امیر المومنین ہونے کے وقت کی بات نہیں ہے، امیر المومنین ہیں، مدینہ منورہ کے اندر ہیں اور کنواں خرید کر دینے والے ہیں، لیکن 40 دن پیاس کی حالت میں رہے اور انتقال ہوا۔ قرآن پڑھتے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو رضی اللہ عنہ رضوان کہتے ہیں۔ اور چھٹے نمبر میں شعبان 2 ہجری میں صدقۃ الفطر واجب ہوا۔ 7ویں نمبر پر بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ بدر میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپسی جب ہو رہی تھی اس وقت جو باقی صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تھے وہ آپ کی صحابیہ رقیہ کو دفن کر رہے تھے۔ اور 8ویں نمبر پر مدینہ منورہ میں پہلی عید الفطر مدینہ منورہ میں ہوئی اور اس میں عید کی خوشی بھی تھی کیونکہ صدر رمضان کے اندر اتنا بدر تو اس کے بعد عید آئی، عید کی خوشی بھی تھی اور بدر کے اندر فتح حاصل کرنے کی خوشی، 2 خوشیاں۔ 9ویں نمبر پر ہجرت کے دوسرے سال ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوا، یہ بھی یہاں پہ تذکرہ موجود ہے ترمذی کے اندر۔ اور 10ویں نمبر پر 2 ہجری میں پہلی عید الاضحیٰ منائی گئی، عید الفطر بھی منائی گئی اور عید الاضحیٰ بھی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹے ذبح کیے تھے، ایک اپنی طرف سے اور آپ نے کہا یہ ایک جو ہے یہ میری طرف سے ہے
اور یہ دوسرا میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہیں قربانی کی. آپ نے کس موقع پر بلایا؟ اس موقع پر کیا بتا دیا؟ یہاں سیرت سے پہلے کہا کہ موقع تعلیم درس میں یہ ایک عجیب یہ بات، عجیب حدیث کی بات. ایسے ہر حدیث میں ایک عجیب نقطے ملتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے آپ سے بڑا خوش دیکھا. میں نے کہا خوش ہے تو میں نے کہا تیرا موقع ہے کچھ دینے کا. بیوی جب دیکھی نا خامد خوش ہے تو اس موقع پر تو فرمائش کر دیتی ہے. ایسے یہاں تو میاں بیوی کا تعلق تھا نا. تو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ خود اڑی مجھے کوئی گفٹ دے دے، کوئی ہدیہ دے، یعنی دعا کرنے لگی. اس سے بڑا تو ہدیہ گفٹ کیا تھا؟ میری یاد دعا کریں. آپ نے فرمایا اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. یا اللہ عائشہ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں وہ اور جو آئندہ ہو سکتے ہیں وہ اور جو مخفی طور پر ہوئے جو اعلانی ہوئے سارے گناہ معاف کر دیں. تو عائشہ صدیقہ نے جب یہ دعا سنی تو کہتی ہے کہ اتنی خوش ہوئی حتی سقط رأسها بحجرها من البئر. ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں حضرت عائشہ کا سر رسول اللہ کی گود کے اندر آ گیا. اتنی خوش ہوئی. اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی دعا عائشہ میری دعا نے خوش کر دیا. تو عائشہ صدیقہ نے لگی فقال وما الا يسرني دعاؤك. اور کیوں نہ آپ کی دعا کو خوش کر کے آپ کی اتنی عادت دعا کے دے دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. ہر نماز اتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کو یاد نہ کر صرف بلکہ امت کے ہر پل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا. یہ آخر میں جو آپ نے کہا جو یاد کریں گے اسی میں دہرا دیں گے تو جلدی سے دہرا لیتے ہیں. مدینہ منورہ میں سیاسی دینی حالت اسلامی معاشرے کے لیے آپ کے دینی اقدامات اور قتال کی اجازت اور جہاد اسلامی کے مقاصد سرایہ اور مطالعات کا آغاز تحویل قبلہ رمضان کی مرضیت غزوہ بدر سے پہلے مختلف سرایہ اور مطالعات پھر غزوہ بدر پھر غزوہ تیمور اور سن 1 اور 2 ہجری میں ہونے والے متفرق حالات اور واقعات کو ہم نے پڑھا ہے. واقعہ نے روشی کے لیے خوشی سے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في كل خير واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه